بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعات بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا دھیان سے سنیے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے ٹرینڈ چل رہے ہیں، تو آئیے آپ سب کو ہم سناتے ہیں۔ یہ دیکھو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ قربانی کر، اور تب حضرت نے صبح کو اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کیے۔ اسی طرح 3 دن خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربانی کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر۔ سبحان اللہ! سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزلہ وحی کے ہے۔ صبح کو نیند سے اٹھ کر حضرت سارہ خاتون رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کی قربانی کر۔ اسماعیل علیہ السلام کے سوائے کوئی فرزند میرا نہیں، تم کہو تو میں وہاں جا کر اللہ کی راہ پر اس کو قربان کروں اور خدا کا حکم بجا لاؤں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت اچھا، اللہ کی راہ پر فدا کرو۔ اس کے بعد حضرت خلیل اللہ شتر سوار ہو کر ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر کو کنگھی کر کے بال اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کرو اور سرما آنکھوں میں لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو، وہ میرے ساتھ دعوت میں جائے گا۔ تب ہاجرہ نے اس کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں جاؤ۔ حضرت چھری و رسی آستین کے نیچے چھپا کر ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے سے نکل آئے اور اسماعیل ذبیح اللہ باپ کے پیچھے چلے۔ اس وقت شیطان لعین آ کر حضرت ہاجرہ سے بولا کہ اسماعیل علیہ السلام تمہارا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو ذبح کرنے اس کا باپ لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ کبھی باپ نے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور سوچا یہ ابھی بچہ ہے، میں اسے ضرور راہ سے بھٹکا سکوں گا۔ تب اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا باپ کے ساتھ دعوت میں جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا نہیں، بلکہ وہ تم کو ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حضرت ذبیح اللہ نے شیطان کو جواب دیا کہ کبھی باپ کا بیٹے کو بے گناہ مارتے تم نے دیکھا ہے؟ ابلیس نے کہا اس کو خدا نے حکم دیا ہے۔ تب اسماعیل ذبیح اللہ نے اس سے کہا اگر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو 1000 جان میری اس کی راہ پر فدا ہیں۔ جب دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، مجھے اب کہاں لیے جاتے ہو؟ حضرت نے فرمایا قولہ تعالیٰ کے مطابق۔ پھر جب اس کے ساتھ دوڑتے پہنچا کہا اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، پس دیکھ کیا دیکھتا ہے، یعنی اس معاملہ میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے باپ، خدا کے دوست رات کو نہیں سوتے ہیں، آپ بھی اگر نہ سوتے تو یہ سعادت دارین کیوں کر حاصل ہوتی، کیونکہ آپ خدا کے دوست کہلاتے ہیں۔ ان کو سونے سے کیا کام، یہ بڑی سعادت ہے، جب آپ سوئے تب پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے باپ، کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے، سو پائے گا اللہ نے مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ یعنی فرمایا کہ ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، صبح کو فکر میں رہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ پھر 9ویں شب کو دیکھا ذبح کرتے تو پہچانا کہ ذبح ہی کرنا ہے، پھر تدبیر میں رہے۔ پھر 10ویں شب بھی وہی خواب دیکھا، تب بیٹے سے کہا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ اس باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا
اے باپ جلدی کرو جو اللہ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی مجھ کو تم صابروں میں سے پاؤ گے، میں اس کا مطیع نافرمان نہیں ہوں۔ اے باپ جلدی کیجیے، شیطان وسوسہ نہ ڈالے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے راہ سے بھٹکا دے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس ملعون پر پتھر مار۔ تب باپ بیٹے دونوں نے اس پر پتھر پھینکے۔ اب حاجیوں کو سنت ہے کہ 7 مرتبہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے اب جس کو منع بازار کہتے ہیں۔ حاجی سب وہاں قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان میری خدا کی راہ پر صدقہ ہے۔ عین شکر ہے آپ نے خواب میں دیکھا، سو جلدی کیجیے اور امر الہی کو بجا لائے۔ قولہ تعالیٰ کے مطابق پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے کہ محبت جوش مارے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات بیٹے نے سکھائی، آگے اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا گزرا، یعنی کہنے میں نہیں آتا جو حال گزرا ان کے دل پر اور فرشتوں پر۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے باپ ہماری 3 وصیتیں ہیں، پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھیو کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نخواستہ اگر ایک قطرہ خون کا تمہارے کپڑے میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گناہ میں گرفتار ہو جاؤں، عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا۔ دوسری یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کر لینا تاکہ میرا منہ تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی تمہاری طرف نظر نہ کر سکوں تاکہ آپس میں محبت جوش نہ مارے اور تمہارے اور ہمارے درمیان قصور کا سبب نہ ہوئے۔ اور تیسری یہ کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں گے تو میری غمزدہ والدہ کی خدمت میں سلام کہہ دینا اور کپڑا خون آلودہ ان کو دینا، یہ نشانی تسلی کا ہے۔ اس لیے کہ دوسرا فرزند نہیں ہے۔ اور تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں سے رسی نکال کر ہاتھ پاؤں ان کے مضبوط باندھے اور منہ زمین کی طرف کر لیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے باپ ہاتھ میرے کھول دے۔ جو بندہ کی بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ کھولے، گلے پر چھری چلائی اور زور لگایا مگر کچھ نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پر خوب دباؤ ڈالا، پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا، اے باپ چھری کی نوک گلے میں دبا کر زور لگاؤ شاید کہ کٹے۔ حضرت نے ویسا ہی کیا، پھر بھی نہ کٹا۔ چھری نے کہا، اے حضرت خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹ، مجھے کہتا ہے مت کاٹ۔ وہ تمہیں 1 دفعہ فرماتا ہے، مجھ کو 10 دفعہ منع کرتا ہے، اور اللہ کا حکم بہتر ہے تمہارے حکم سے۔ اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک تکبیر کی آواز آئی، بولا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آواز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پکارا۔ ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم سچ کیا تو نے خواب کو، تحقیق کی اس طرح جزا دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم کر کر کے آزماتے ہیں پھر ان کو قائم رکھتے ہیں، تب بلند درجے دیتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صریح آزمانا۔ اور آزاد کیا ہم نے اس کو بدلے قربانی کے، یعنی جنت سے بڑے درجے کا ایک دمبا آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی اللہ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کو سرکا دیا اور ایک دمبا رکھ دیا۔ آنکھیں کھولی، دیکھا تو اس کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلقت میں کہ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم یوں ہی دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور وہ ہے ہمارے بندوں میں ایماندار، اور خوشخبری دی۔ اور ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں سے، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر،
اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں۔ پس فائدہ معلوم ہوا کہ وہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور سارا قصہ ذبح کا انہی پر تھا۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا، لیکن خلاف ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بھی خبر ہے، اور خبر ہے نبی ہونے کی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ ابھی دونوں باتیں ظہور میں نہیں آئیں، ذبح کیوں کر ہوگا، بلکہ یہ دونوں کہا دونوں بیٹوں کو دونوں سے اولاد بہت پھیلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی گزرے بنی اسرائیل کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب ہیں، جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فدیہ ان کا ایک دمبہ ابلق اور بلند دیا، اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ تمام بدن اس کا سفید تھا مگر سر اس کا سیاہ تھا، اور مروی ہے کہ دمبہ کو حابیل نے بھی قربانی کیا تھا۔ اس کے بعد 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبہ کو بعوض اسماعیل کے ذبح کیا، اور چمڑے سے اس کی دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اس کی پشم یعنی بالوں اور اون سے حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو تابوت سکینہ میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت نے اس چادر کو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تاکہ خرقہ بنا کے پہنے، اور وہ مرقع خرقہ ان کی زندگی بھر رہا۔ سبحان اللہ، کیا واقعات ہیں! اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔